اگر آپ آسانی اور راحت چاہتے ہیں تو حسد نہ کریں۔ دنیا پرستی کو ایک غیر متوقع آفت سمجھو۔ نفس سے بچنا خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ اپنے اندرونی نفس کو ظاہری نفس سے بہتر رکھیں۔ موت کو کسی بھی جگہ مت بھولنا۔ اگر آپ رسوا ہونا نہیں چاہتے تو کسی چیز کی بھیک نہ مانگیں۔ جس چیز کو آپ کا دل برا سمجھتا ہے اس کا حصول فوراً ترک کر دیں۔ اچھی صحت کو ایک نعمت سمجھیں۔ شیخ فرید نہیں چاہتے تھے کہ ان کا شاگرد بیکار یا بری باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے۔ اس طریقے سے کام کریں جس سے موت کے بعد ابدی زندگی مل سکے۔ بےہودگی اور غصے کو کمزوری کی علامت سمجھیں۔ جاہل کو زندہ مت سمجھو۔ مصیبت کو بطور تحفہ قبول کریں۔ اپنی کوتاہیوں پر تنقید کریں۔ ہر روز نئی روحانیت کے حصول کی خواہش کریں۔ اپنے دل کو شیطان کا کھیل نہ بنائیں۔ نیک آدمی کے ساتھ سخاوت کرو۔ اگر آپ عظمت چاہتے ہیں تو پسے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیں۔ دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارے ساتھ کتنا ہی صلح پسند ہو۔ طبعی نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کرو، کیونکہ جتنا تم اسے پورا کرو گے اتنا ہی اس کا تقاضا بڑھے گا۔ مغرور لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں تکبر کو ضروری سمجھیں۔ اپنے دشمن کو اس سے مشورہ کر کے شکست دیں اور اپنے دوست کو اپنی شائستگی سے متاثر کریں۔ جب خدا کی طرف سے تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس سے منہ نہ موڑو۔ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو پست نہ کریں۔ صوفیانہ موسیقی سننے والوں کے دلوں کو تحریک دیتی ہے اور ان کے دلوں میں محبت کی آگ پھونکتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے اپنے عیبوں کا علم اسے دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے روکے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں بلی پالنے کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں بلی ہوتی ہے اس گھر میں رہنے والے لوگ شرارتی جنات کے شر اور مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں بلی موجود ہو اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی، غربت اور تنگ دستی نہیں آتی۔ نمبر 3، بلی پالنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4، بلی پالنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس گھر کے لوگ ہر قسم کے جادو ٹونے اور سفلی علم اور کالے جادو سے محفوظ رہتے ہیں۔ کاروبار اور رشتوں کی بندش دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بلی پالنے سے گھر، زندگی اور کاروبار میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے انداز میں لڑائی یا جھگڑا نہ کرو جس سے صلح کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ بہت سی باتیں دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں اور اسے خدائی پیغام سے لا تعلق کر دیتی ہیں۔ صرف وہی بات کہی جائے جو صرف رب کے لیے ہو۔ دشمن کی تلخ باتوں پر اپنا غصہ قابو میں رکھیں اور غصے سے مغلوب ہو کر اپنی ڈھال نہ کھوئیں۔